بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کچھ تفسیر لکھنے والوں نے سورہ انبیاء کی آیتوں سے مراد تاتار کا فتنہ لیا ہے اور اس کی تائید میں بخاری کی مشہور حدیث۔ ان کی یہ تفسیر غلط ہے اور حدیث سے اس کی تائید بالکل بے میل ہے، بلکہ بخاری و مسلم کی دوسری صحیح حدیث جو کہ باب الفتن میں ذکر کی گئی ہے، اس تفسیر کے خلاف صاف صاف یہ بیان کرتی ہے کہ کائنات کی علامتوں کی نشانیاں جب آخری علامتوں کے سامنے آئے گی تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اترنا ہوگا اور دجال کا سخت فتنہ برپا کرنا ہوگا اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مارا جائے گا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے جو تمام دنیا پر شر و فساد کی صورت میں چھا جائیں گے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد سور پھونکا جائے گا اور دنیا کا یہ کارخانہ دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر یہ خیال بھی باطل ہے کہ انگریز اور روس بلکہ یورپیوں حکومتوں کا قبضہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اسی لیے کہ ایک تو ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ قوموں کو یاجوج ماجوج کہنا ہی غلط ہے، دوسرے اس لیے کہ یاجوج ماجوج کے اس فتنے و فساد کے پیش نظر جس کا ذوالقرنین کے واقعے میں سورہ کاف میں ذکر کیا گیا ہے اور صحیح حدیثوں کی واضحوں کے مطابق ان کا وہ گروہ بھی جس کا ذکر سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے اور جس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ٹھہرایا گیا ہے، ایسے ہی فساد و سر کے ساتھ ہوگا جس کا تعلق تہذیب و تمدن سے دور کا بھی نہ ہو اور جو خالص وحشیانہ طریقے پر برپا کیا جائے گا۔ کہاں سائنس کی ایجادوں اور ہتھیاروں کی جنگ کا طریقہ اور کہا غیر تہذیبی اور وحشیانہ لڑائی جنگ، اور وہ بات اس لیے بھی واضح کی گئی ہے لڑائی جھگڑے کتنے ہی وحشیانہ انداز کیوں نہ ہو اپنائے، بہرحال سائنس اور لڑائی کے اصول کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قوموں اور امتوں میں ہمیشہ سے اس لیے اگر اس قسم کے جابرانہ اور قہرانہ قبضے کے بارے میں قرآن کو پیشن گوئیاں کرنی تھی تو اس کی تعبیر کے لیے ہرگز یہ طریق نہ اختیار کیا جائے جو یاجوج ماجوج کے نکلنے کے سلسلے میں سورہ انبیاء میں بلکہ ان کی برتا کی اور سے ضروری اشاروں یا واضحاتوں کا ہونا لازم تھا۔ حاصل یہ کہ صحیح حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ جب اس معاملے پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو کھل کر یہ بات سامنے آتی ہے
اس نشانیہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا جائے، بس یاجوج ماجوج کا نکلنا کسی حال میں بھی ان قوموں پر صحیح نہیں اترتا جو تہذیب تمدن کی راہوں سے جو زبردستی جنگوں کے ذریعے دنیا پر غالب اور قابض ہوتی ہے۔ ذوالقرنین نبی ہے یا نیک بادشاہ؟ ترجیح بات تو یہ ہے کہ ذوالقرنین نیکوں میں سے اور نیک نفس بادشاہ و نبی یا رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت و دولت اسی لیے نہیں دیتا کہ وہ اس کو نجی عیش میں لگائیں، بلکہ اس لیے عطا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کرے، انصاف اور انصافی کی حکومتوں کے درمیان ہمیشہ سے یہ نمایاں فرق چلا آتا ہے۔ عدل والی حکومتوں اس لیے عادل بادشاہ کا شاہی خزانہ بلکہ بھلائی، خدمت اور ان کی خوشحالی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات پر ضروری ضرورتوں سے زیادہ اس میں سے خرچ نہیں کرتا، اور نہ جنتا کو ٹیکسوں کی زیادتی سے پریشان حال بناتا ہے۔ اس کے خلاف جب ظلم کی حکومت کا منشا بادشاہ اور حکومتوں کا اختیار نجی عیش اور اس کی مضبوطی ہوتی ہے، تو اسی لیے نہ وہ بلکہ دکھ درد کی پرواہ کرتا ہے، اور نہ اس کی راحت اور آرام کا خیال رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ حکومت کے فائدوں اور مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس حکومت میں پبلک ہمیشہ ٹیکسوں کے بوجھ سے دبی رہتی ہے اور ملک کی غربت کی شکار قرآن کے مطلب کی سمجھ کے لیے جس طرح عربی بھاشا کا مطلب بیان، اشعری حدیث اور صحابہ کے قولوں جیسے علموں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح تاریخ کے علم کی معرفت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پچھلی قوموں اور امتوں کے حالات واقعات کا علم حاصل کر کے ان کے سبق لینے پر ابھرنے کا کام خود قرآن نے زوردار بیان کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے زمین میں گھومو پھرو پھر دیکھو انجام کیا ہوا، بے شک تم سے پہلے خدا کی مقرر کی ہوئی راہیں گزر چکی ہیں، بس زمین کی سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا۔ جہاں تک اسلام کے بنیادی مسئلوں کا تعلق ہے، ان میں پرانے بھلے لوگ کی رائے یہ بھی کہ کچھ کہے سنے راہ کی روشنی ہے اور اسے ہٹنا ڈیٹ اور گمراہی ہے، لیکن جہاں تک قرآن کی تکلیفیں نقط معرفت اور علم اسرار اور علمی اور تاریخی مطلبوں کا تعلق ہے، اس کے لیے کسی زمانے میں بھی تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مبارک ہے قرآن کے
حکمت کی گڑ باتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، خاص طور پر جبکہ تاریخ کا مطلب حاصل کرنے کے لیے آج کی معلومات کے ذریعے تاریخ کے پرانے علوم کے ذریعے سادن زیادہ سے پھیل چکے ہیں، تو پرانے نیک لوگوں کے پرانے مسلک پر قائم رہتے ہوئے پرانی حقیقتوں اور اس کی تاریخ بحثوں کی تفصیل یا غیر تفصیل میں پرانے لوگوں کی پابندی نہ کرتے ہوئے قرآن کی تائید کے لیے حقیقت کا قدم اٹھانا، پرانے نیکوں لوگوں کی پیروی نہ کی، ان کے مسلک سے ہٹنا، کیا کوئی اہل علم اور سوجھ بوجھ رکھنے والا اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے جس کے بارے میں دلیلوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذاتی قولوں کے خلاف یا ان کی الگ زیادہ تفسیر کی کتابوں میں درج ہے، اور بعد کے تفسیر کے علماء پہلے قولوں پر رہا کرتے ہوئے اور ان کی رائے کے خلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کے مطلب کی خدمت ہی سمجھتی جاتی ہے، البتہ اہلیت شرط ہے، اور جو آدمی بھی اس خدمت کے لیے قدم اٹھائے اس کا فرض ہے کہ فیما بہنی و بین اللہ پر غیر و فکر کرے۔ حقیقت قرآن کی اور زیادہ تائید ہوتی ہے، اور پرانے بزرگوں کے بنیادی پرانے مسلکوں سے قطعی طور پر آگے بڑھ جانا لازم نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔